یہ بات ہے 1977 کی، جب ٹینریف کے ایئرپورٹ لاس روڈیس میں سب سے زیادہ حیران کن اور مہلک ترین ہوائی حادثہ پیش آیا، جس نے ایویشن کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ حادثہ ہوا میں نہیں بلکہ ایئرپورٹ کے رن وے پر پیش آیا۔ 583 ہلاکتوں کے ساتھ یہ تاریخ کا سب سے بدترین ہوائی حادثہ ہے۔ 27 مارچ 1977 کو KLM کی جہاز بوئنگ 747 ایمسٹرڈم کے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتا ہے۔ اس جہاز کا کیپٹن جیکب وین زینٹن، فرسٹ آفیسر کلاس میوز اور فلائٹ انجینئر ولیم شریوڈر تھا۔ جہاز میں 14 کیبن کریو اور 235 پیسنجرز بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جہاز کا منزل اسپین کے گرین کنیریا ایئرپورٹ تھا۔ جہاز کے پہنچنے سے پہلے گرین کنیریا کے ایئرپورٹ پر ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے۔ کینری آئیلینڈز کی ایک انتہا پسند گروپ کی طرف سے ایئرپورٹ میں لگائے ہوئے بم سے 8 افراد زخمی ہوتے ہیں اور ایئرپورٹ میں ایک اور بم پڑنے کی بھی دھمکی دی گئی تھی۔ اس وجہ سے سول ایویشن اتھارٹیز نے ایئرپورٹ کو عرضی طور پر بند کر دیا تھا اور گرین کنیریا ایئرپورٹ میں آنے والے سارے پروازوں کو لاس روڈیس ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا، جس کو ٹینریف ایئرپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آنے والے پروازوں میں ایک اور بوئنگ 747 پین ایم کا جہاز بھی تھا، جو لاس اینجلس سے گرین کنیریا آ رہا تھا۔ پین ایم جہاز میں بیٹھے ٹوٹل 380 پیسنجرز اور 13 فلائٹ اٹینڈنٹس تھے۔ جہاز کا کیپٹن وکٹر گربز، فرسٹ آفیسر رابرٹ بریک اور فلائٹ انجینئر جارج وانس تھا۔ لاس روڈیس ایک علاقائی ایئرپورٹ تھا جو گرین کنیریا سے موڑ کر تمام پروازوں کو آسانی سے نہیں روک سکتا تھا۔ لاس روڈیس ایئرپورٹ کی صرف ایک ہی رن وے تھا اور ایک ٹیکسی وے۔ گرین کنیریا ایئرپورٹ کے دوبارہ کھلنے کے انتظار میں موڑے گئے جہازوں نے اتنی جگہ لے لی کہ انہیں بڑے ٹیکسی وے پر پارک کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ ٹیکسی چلانے کے لیے دستیاب نہیں تھا۔ لیکن جہازوں کو رن وے کے ساتھ ٹیکسی کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ خود کو ٹیک آف کے لیے کھڑا کر سکیں۔ اس طریقے کو بیک ٹیکسی یا بیک ٹریک کہا جاتا ہے۔ بم کی دھمکی پر قابو پانے کے بعد اتھارٹیز نے گرین کنیریا ایئرپورٹ کو دوبارہ کھول دیا۔ پین ایم کی جہاز لاس روڈیس ایئرپورٹ سے ٹیک آف کے لیے تیار تھا، لیکن اس کے رستے میں کھڑا KLM کی جہاز ریفیولنگ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے پین ایم کی جہاز کو رن وے تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ KLM کی جہاز کو ایندھن بھرنے میں تقریباً 35 منٹ لگے، جس کے بعد پیسنجرز کو واپس جہاز پر لایا گیا۔ لاس روڈیس ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے KLM کی جہاز کو ہدایت کی گئی کہ وہ پوری رن وے کو بیک ٹریک کرے اور پھر ٹیک آف پوزیشن میں جانے کے لیے 180 ڈگری کا رخ کرے۔ کنٹرول ٹاور سے پین ایم کی جہاز کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ اسی رن وے پر KLM کی جہاز کو فالو کریں اور اپنے بائیں جانب تیسرا ایگزٹ لے کر ٹیکسی وے کا استعمال کریں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ لاس روڈیس ایئرپورٹ سطح سمندر سے 633 میٹر کی بلندی پر ہے۔ زمین کی سطح سے 600 میٹر بلندی پر بادل لاس روڈیس ایئرپورٹ میں زمینی سطح پر ہوتے ہیں۔ پین ایم کی جہاز میں بیٹھے پائلٹ نے پہلے 2 ایگزٹ وے C1 اور C2 تو دیکھ لی، لیکن تیسرے ایگزٹ وے کو اس نے نہیں دیکھا جس سے استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اس کو۔ پوری رن وے پر بادل چھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پائلٹس اور کنٹرول ٹاور کو کچھ بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری جانب KLM کی جہاز ٹیک آف کے لیے ریڈی تھا اور اس میں بیٹھے پائلٹس کنٹرول ٹاور سے ATC کلیئرنس طلب کرتے ہیں، جس کی جواب میں کنٹرول ٹاور سے اس سے فلائٹ انسٹرکشنز ملتے ہیں، لیکن ابھی تک اسے ٹیک آف کا کلیئرنس نہیں ملتا۔ KLM جہاز کا پائلٹ پھر ریڈیو میسج کرتا ہے کہ ہم ٹیک آف کر رہے ہیں، جس کے جواب میں ایئر ٹریفک کنٹرولر اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ٹیک آف کے لیے کھڑے رہو اور میں تمہیں کال کروں گا۔ ریڈیو میں رکاوٹ کی وجہ سے یہ پیغام KLM کے پائلٹ صحیح سے نہیں سن پاتے۔ البتہ یہ بات چیت سننے کے بعد پین ایم جہاز کے پائلٹ سب کو الرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کنٹرول ٹاور کے ریڈیو پر میسج بھیجتے ہیں کہ ہم ابھی تک رن وے پر کھڑے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ میسج بھی ریڈیو میں رکاوٹ کی وجہ سے کنٹرول ٹاور تک نہیں پہنچتا۔ اتنے میں KLM جہاز کے پائلٹ جہاز کے انجن تھرسٹ چیک کرتے ہیں اور جہاز کی رولنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسی دوران کنٹرول ٹاور سے پین ایم جہاز کو ریڈیو میسج آتا ہے کہ رن وے کلیئر کرنے کے بعد کنٹرول ٹاور کو کال کرے۔ یہ ریڈیو میسج KLM جہاز کے فلائٹ انجینئر بھی سن لیتا ہے۔ وہ فوراً جہاز کے کیپٹن کو انفارم کرتا ہے، لیکن کیپٹن اس کی بات پر غور نہیں کرتا، ٹیک آف جاری رکھتا ہے اور جہاز کو میکسیمم سپیڈ پر لے جاتا ہے۔ ٹکر سے کچھ سیکنڈ پہلے پین ایم کی جہاز میں بیٹھے پائلٹ نے جہاز کی کاکپٹ سے KLM جہاز کی لینڈنگ لائٹس کو دھند کے درمیان دیکھ لیا تھا۔ KLM کی جہاز جو بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پین ایم جہاز کا کیپٹن گربز چیخ کر کہتا ہے وہ کتے کا بیٹا آ رہا ہے، جبکہ فرسٹ آفیسر رابرٹ بریک نے چیخ کر کہا اتر جاؤ اتر جاؤ۔ جب تک KLM کے پائلٹوں نے پین ایم جہاز کو دیکھا تو پہلے ہی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ جہاز کو روکنا ان کے لیے ناممکن تھا، اس لیے اس نے وقت سے پہلے ہی جہاز کی ناک کو اوپر کی طرف گھمایا اور جہاز کو پین ایم جہاز کے اوپر سے اڑانے کی کوشش، جس کی وجہ سے 22 میٹر تک جہاز کا ٹیل زمین کے ساتھ ٹکرایا۔
KLM کی جہاز 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے جا رہا تھا۔ اس کی نوز لینڈنگ گیئر نے پین ایم کی جہاز کو کلیئر کر دیا تھا، لیکن اس کے بائیں طرف کی انجن لوور فیوزلیج جس میں پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے اور مین لینڈنگ گیئر پین ایم جہاز کے سینٹر سے ٹکراتے ہیں، جس سے پین ایم جہاز کے تقریباً 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ KLM کی جہاز کریش کے بعد 150 میٹر کی دوری پر زمین کے ساتھ ٹکراتا ہے اور مزید 300 میٹر رن وے پر پھسلتا ہے۔ فیول سے بھرا ہوا KLM کی جہاز آگ کے گولے میں بدل جاتا ہے۔ اس کریش سے دونوں جہاز تباہ ہو گئے۔ KLM کی جہاز میں تمام 248 پیسنجرز، جہاز کے کریو اور 3 پائلٹس بھی مر جاتے ہیں، جبکہ 335 پیسنجرز اور کچھ کیبن کریو کی پین ایم کی جہاز میں موت ہو جاتی ہے۔ باقی 61 پیسنجرز، کچھ کیبن کریو اور پین ایم کے تینوں پائلٹ اس کریش میں بچ جاتے ہیں۔ یہ کریش ایویشن کی تاریخ میں اب تک سب سے بدترین کریش ہے، جس میں 583 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اس حادثے کی تحقیقات میں اسپین، امریکہ، نیدرلینڈ اور دونوں ایئر لائن کے نمائندے شامل تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ حادثے سے پہلے غلط بیانی اور مس انٹرپریٹیشن کی گئی تھی، جسے KLM کے پائلٹ نے بغیر ٹیک آف کلیئرنس کے جہاز کو ٹیک آف کرنے کی کوشش کی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔